کیا کوئی تحریک بغیر لیڈر کے کامیاب ہو سکتی ہے؟ کیا قیادت کے بغیر تبدیلی ممکن ہے؟ یا پھر لیڈر لیس تحریک صرف ایک وقتی جوش ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے؟ آج ہم بات کریں گے لیڈر لیس تحریک کے تصور، اس کی طاقت، اس کی کمزوریاں اور اس کے عالمی اور مقامی اثرات پر۔ السلام علیکم، میں آپ کا بھائی ارشد عالم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل انصاف۔ آج میری ویڈیو پسند ہے تو برائے مہربانی لائک کریے گا، کمنٹس کریے گا، شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ لیڈر لیس تحریک ایسی اجتماعی یا سیاسی جدوجہد ہے جس میں کوئی ایک مرکزی رہنما یا واضح قیادت موجود نہیں ہوتی۔ روایتی تحریکوں میں جیسے مہاتما گاندھی اور مارٹن لوتھر کنگ جیسے ان کی بہت مشہور اسپیچ ہے آئی ہیو اے ڈریم، میرے خواب ہے کہ ایک دن یہ قوم اٹھ کھڑی ہوگی اور اپنے اس عقیدے کے اصل معنی کو سمجھ کر دکھائے گی کہ تمام انسان برابر پیدا کیے گئے۔ میرا خواب ہے کہ ایک دن پاکستان کی سرخ پہاڑوں پر غلاموں کی اولاد اور غلاموں کے مالکوں کی اولاد بھائی چارے کی میز پر ساتھ بیٹھ سکے گی۔ میرا خواب کہ ایک میرے ملک کے چھوٹے بچوں کو ایسی ملک میں زندگی گزارنے کا موقع ملے گا جہاں ان کا فیصلہ ان کے جلد سے نہیں بلکہ کردار اور قابلیت سے ہو۔ میرا خواب ہے کہ ہر وادی بلند ہوگی، ہر پہاڑ اور ٹیلہ جھک جائے گا اور ٹیڑھے راستے سیدھے ہو جائیں گے اور خدا کا جلال ظاہر ہوگا اور تمام بشر اس کا ساتھ دیں گے۔ ایک کرشماتی لیڈر ہوتا ہے جو سمت اور حکمت طے کرتا ہے، لیکن لیڈر لیس تحریک میں طاقت کسی ایک فرد میں نہیں بلکہ پورے نیٹ ورک میں تقسیم ہوتی ہے۔ فیصلے اجتماعی مشاورت، اتفاق رائے اور مقامی سطح پر کیے جاتے ہیں۔ لیڈر لیس تحریک کی چند بنیادی خصوصیات: غیر مرکزی نظام ڈی سینٹرلائزیشن، کوئی مرکزی کمان نہیں ہوتی بلکہ مختلف گروہ اپنے اپنے انداز میں کام کرتے ہیں۔ منتشر قیادت ڈسٹریبیوٹڈ لیڈرشپ، قیادت ایک عقیدہ نہیں بلکہ مختلف لوگ آتے ہیں۔ قیادت ایک عہدہ نہیں بلکہ مختلف لوگ آتے ہیں۔ ڈیجیٹل متحرک کاری ڈیجیٹل موبلائزیشن، سوشل میڈیا جیسے فیس بک، ٹویٹر، ایکس نے ان تحریکوں کو تیزی سے منظم کرنا ممکن بنایا۔ جیسے آکیوپائی وال اسٹریٹ 2011 میں نیو یارک سے شروع ہونے والی یہ تحریک معاشی عدم مساوات کے خلاف تھی۔ اس کا نعرہ تھا "وی آر دی 99%"۔ کوئی واضح لیڈر نہیں تھا، فیصلے عوامی اجتماعات میں ہوتے تھے۔ عرب اسپرنگ، مشرق وسطیٰ میں عوامی بغاوتوں کی لہر، سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں نے حکومتوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ کئی ممالک میں کوئی مرکزی قیادت موجود نہیں تھی۔ بلیک لیوز میٹر، یہ تحریک ایک ہیش ٹیگ سے شروع ہوئی مگر بعد میں ایک عالمی نیٹ ورک بن گئی۔ اس میں مختلف شہروں میں الگ الگ گروہ سرگرم رہے۔ تحمل اور مضبوطی ریزیلینس، اگر ایک فرد گرفتار ہو جائے تو تحریک ختم ہوتی ہے۔ جمہوری انداز، ہر شخص کی آواز ایک اہم سمجھی جاتی ہے۔ لچک فلیکسیبلٹی، تحریک حالات کے مطابق جلدی ڈھل سکتی ہے۔ شمولیت انکلوسیویٹی، نوجوان، خواتین اور اقلیتی طبقات زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سمت کا فقدان، واضح قیادت نہ ہو تو حکمت عملی میں ایسے ابہام ہو سکتا ہے۔ طویل المدتی منصوبہ بندی کی کمی، جوش وقتی ہو سکتا ہے مگر پائیدار تبدیلی مشکل ہو جاتی ہے۔ داخلی اختلافات، مختلف گروہوں میں رائے کا اختلاف تحریک کو کمزور کر سکتا ہے۔ جواب دہی کا مسئلہ، سیاسی یا ناکامی کی صورت میں ذمہ داری کس پر ہوگی، اس کا تعین کرنا وہ مشکل ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی مختلف سیاسی اور
سماجی تحریکوں میں لیڈر لیس عناصر دیکھے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر پی ٹی آئی کے بعض اجتماعی مراحل میں یہ موقف سامنے آیا کہ تحریک کسی ایک فرد تک محدود نہیں بلکہ ایک نظریاتی جدوجہد ہے۔ اس طرح طلبہ اور سماجی تحریکوں میں بھی نچلی سطح سے منظم ہونے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ کیا لیڈر لیس تحریک مکمل طور پر بے قائد ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اکثر غیر رسمی قیادت ابھر آتی ہے۔ سوشل میڈیا انفلوئنسرز، فکری رہنما یا مقبول کارکن تحریک کی سمت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لہٰذا سوال یہ نہیں کہ قیادت ہے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ قیادت کی نوعیت کیا ہے، رسمی یا غیر رسمی۔ لیڈر لیس تحریک جدوجہد دور کی ایک طاقتور حکمت عملی ہے۔ یہ بیداری پیدا کرنے، لوگوں کو متحرک کرنے اور جمہوری شرکت بڑھانے میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہے، لیکن نظام سازی، پالیسی سازی اور پائیدار تبدیلی کے لیے اکثر کسی نہ کسی شکل کی منظم قیادت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو کیا مستقبل کی سیاست نیٹ ورک کی ہوگی یا قائدگی کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی آراء جو ہے وہ ضرور شامل کیجیے گا کمنٹس کی صورت میں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔